نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے سامعین و ناظرین، سوال ہے کہ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی غسل کس طرح کیا جائے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، میں آج آپ کو غسل کرنے کا صحیح طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو بہت غور سے سنیں، اس لیے کہ پیارے اکثر لوگ غسل کرنے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں کی بنیاد پر وہ پوری زندگی بے غسلے رہتے ہیں، اور جب بے غسلے رہتے ہیں تو ان کی کوئی نماز بھی نہیں ہو سکتی، جب کہ ان کا غسل ہی صحیح نہیں ہوگا تو نماز ان کی کہاں صحیح ہوگی۔ تو پیارے، آج میں آپ کو یہی بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت غور سے سنیں اور بار بار سنیں تاکہ آپ کو صحیح معنی میں غسل کرنے کا طریقہ آ جائے۔ تو غسل کرنے کا پیارے سامعین و ناظرین صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ غسل کی نیت کریں۔ کیا مطلب؟ یعنی میں غسل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پاکی حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ دل میں پختہ ارادہ کر لیں، اسی کا نام ہے نیت۔ اور اس کے بعد آپ گٹوں تک دونوں ہاتھ اچھے طریقے سے 3 مرتبہ دھوئیں، اور جب 3 مرتبہ دھو لیں گٹوں کو، اپنے دونوں گٹوں تک ہاتھوں کو، اس کے بعد آپ استنجے کی جگہ دھوئیں، اور اس بدن پر اگر آپ کے جسم پر کہیں بھی نجاست لگی ہو تو اس نجاست کو بھی خوب اچھے طریقے سے دھوئیں۔ اور پھر آپ یہ کریں کہ نماز کے ایسا وضو کریں، یعنی جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح آپ وضو کریں۔ کیا مطلب؟ پہلے 3 مرتبہ گٹوں تک ہاتھوں کو دھوئیں، 3 مرتبہ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اچھی طرح سے کلی کریں۔ لیکن پیارے سامعین و ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ غسل میں کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کلی کریں اس طرح سے کہ آپ کے دانتوں میں، آپ کے تالو میں، آپ کی داڑھ میں اگر گوشت کا ریشہ یا پان کی پتی یا چھالی کا چورا یا اور کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو، تو جب تک ضرر اور حرج نہ ہو، یعنی آپ کو کوئی تکلیف اور کوئی نقصان نہ ہو، تو اس کا چھڑانا آپ کے لیے فرض ہے۔ اگر آپ نے نہیں چھڑایا تو آپ کا غسل ہرگز نہیں ہوگا، اور جب آپ کا غسل نہیں ہوگا تو پیارے سامعین و ناظرین، آپ کی کوئی بھی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے کلی اس طرح کریں کہ آپ اپنے منہ میں پانی ڈالیں، اور سب سے پہلے آپ اپنے منہ کی ہر چیز کو جو اٹکی ہوئی ہے، چپکی ہوئی ہے، اس کو نکال کے باہر کریں، اور آپ جو ہے اپنے منہ میں پانی ڈالیں اور غرارہ کریں، منہ اوپر کو کر کے اچھی طرح غرارہ کریں۔ لیکن سامعین و ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ کے اوپر روزے کی حالت میں غسل کرنا واجب ہو گیا ہے تو آپ مبالغے کے طریقے پر، یعنی بہت اچھے طریقے سے اوپر کو منہ کر کے غرارہ نہ کریں، بلکہ ایسے ہی کلی کر لیں، اور جب روزہ افطار کر لیں، یعنی اپنا روزہ کھول لیں، تو اس کے بعد صرف اور صرف غرارہ کر لیں بہت اچھی طریقے سے، دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں۔ یہ روزے کی حالت ہے۔ اور اگر روزہ نہیں ہے تو بہت اچھے طریقے سے آپ غرارہ کریں، اور اس طرح سے کہ آپ کے منہ کے ہر حصے میں حلق تک خوب اچھی طریقے سے ہر جگہ پر پانی پہنچ جائے۔ یہ کلی کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد ناک میں 3 مرتبہ پانی چڑھائیں، اس طرح سے کہ نرم ہڈی تک آپ کے پانی پہنچ جائے، یہاں تک کہ ناک کی بال کا ایک نوک بھی سوکھا نہ رہے۔ اگر ناک کے بال کی نوک بھی سوکھی ہوئی رہ گئی تو آپ کا غسل ہرگز نہیں ہوگا پیارے سامعین و ناظرین، اور جب غسل نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو پہلے آپ نے 3 مرتبہ کلی کی، غرارہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے ناک میں پانی چڑھایا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ کریں کہ آپ اپنے چہرے کو دھوئیں،
عام طور پہ بال جمنے کی جگہ سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اس کان کی لو سے لے کے اس کان کی لو تک خوب اچھے طریقے سے 3 مرتبہ دھوئیں، جس طرح کہ آپ وضو میں دھوتے ہیں۔ تو یہ وضو کر ہو رہا ہے، اس لیے اس میں بھی اسی طرح دھوئیں اس میں بھی۔ اور پھر اس کے بعد آپ چوتھائی سر کا مسح کرنا تو فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کریں۔ میں نے وضو کے طریقے میں مسح کرنے کا میتھڈ طریقہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو بتایا تھا۔ آپ پورے سر کا مسح کریں، لیکن پاؤں نہ دھوئیں۔ ہاں، اگر آپ چوکی پر یا تختے پر یا کسی اونچی جگہ پر نہا رہے ہیں تو آپ اس وقت پاؤں بھی دھو لیں، اور اگر لیول جگہ پہ نہا رہے ہیں تو پاؤں کو اس وقت نہ دھوئیں، جب نہا لیں لاسٹ میں سب کے آخر میں آپ اپنے پاؤں کو دھوئیں۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں آپ یہ کریں کہ اپنے جسم پر، پورے جسم پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیں خوب اچھے طریقے سے۔ جب آپ نے اپنے جسم پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیا، یہ غسل کا طریقہ ہے پیارے، یاد رکھنا۔ پانی چپڑ لیا، اب اس کے بعد آپ 3 مرتبہ اپنے داہنے مونڈے پر پانی بہائیں بہت اچھے طریقے سے کہ پورے اس پر مونڈے پر پانی بہ جائے۔ پھر 3 مرتبہ آپ بائیں مونڈے پر پانی بہائیں، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سر پر اور پورے جسم پر اچھے طریقے سے پانی بہائیں، اور آپ ملیں بھی بہت اچھے طریقے سے اپنے جسم کو ملیں کہ جسم کے کسی بھی حصے پر ایسا نہ ہو کہ پانی نہ بہے، جسم کے ہر حصے پر پانی بہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد آپ نے اگر وضو کرتے وقت پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب پاؤں دھو لیں اچھے طریقے سے، اور جب یہ پاؤں دھو لیے تو اب نہانے کی جگہ سے الگ ہو جائیں۔ اب اس کے بعد آپ کسی رومال یا تولیہ وغیرہ سے اپنے جسم کو خوب اچھے طریقے سے صاف کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر نہیں بھی صاف کیا تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، یہ غسل کا طریقہ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اب اس میں کچھ باتیں فرض ہیں، کچھ سنت ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم غسل کے فرائض بیان کریں گے۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینا، ایک بار سمجھ میں نہ آئے تو بار بار ویڈیو کو سنیں اور دیکھیں، اور اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔